ہماری جان سے زیادہ ہمیں مصطفیٰ عزیز ہے، ہمارے مال سے زیادہ ہمیں مصطفیٰ عزیز ہے، ہمارے بچوں سے زیادہ ہمیں مصطفیٰ عزیز ہے۔ آج تک تاریخ ان الفاظ کو بھولی نہیں ہے۔ وہ جب احد کی جنگ ہو رہی تھی، جب ایک مائی کو خبر ملی تھی کہ اللہ نے تیرے شوہر کو شہادت دے دی ہے، اس نے کہا شکر رب کا۔ پھر پتا چلا کہ بیٹے کی شہادت ہو گئی ہے، اس نے کہا شکر رب کا۔ پھر کہا کہ تیرے بیٹے کی شہادت ہو گئی ہے، کہا شکر رب کا۔ کہا تیرے بھائی کی شہادت ہو گئی ہے، کہا شکر ہے رب کا۔ جب یہ خبر چل ملی نا، اس نے گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا اور اس نے چادر اپنے سر پہ ڈالی۔ کسی نے کہا جیب پہ غیرت عورت ہے، 4 شہادتیں ہو گئی ہیں، ابھی بھی چادر سنبھال رہی ہے۔ تو اس نے کہا سنو، ہمارے خاندان کے مرد شہید ہوئے ہیں، ہماری غیرت کا جنازہ نہیں نکلا ہے، ہماری غیرت کا جنازہ نہیں نکلا ہے۔ ابھی بھی ایسی مائیں زمین پہ ہیں کہ جن کی گود میں ابھی بھی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو رہا ہے، ابھی بھی حضور کے نام پہ مر مٹنے والے لوگ زندہ ہیں۔ اور میں نور بھائی یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ہے نا، کچھ لوگوں کو کھجلی ہوتی ہے، تبلیغ کا طریقہ بھی عجیب کھجاٹ والا ہوتا ہے۔ کہہ رہا جی حضور کے نام پہ کتنے لوگ جان دے سکتے؟ اٹھائیں ہاتھ ذرا مجھے یہاں دکھا دیں، سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے، ہاتھ نیچے کر لیں، اللہ ان اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ آمین آمین۔ ایسے ہاتھ اٹھے نا تو اگلی بات مولانا نے پوچھ لی، نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ تو 5% ہاتھ نہیں اٹھے، تو مولوی مان لے کیا دلیل دے رہا ہے؟ ہم مائک پہ کہہ رہا ہے جو سر جھکا نہیں سکتے وہ سر کٹا سکتے ہیں۔ میں نے کہا منہ بند رکھ، نماز عبادت سے تعلق رکھتی ہے، لیکن سر کٹانا یہ حضور کے عشق سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بات ان کی عظمت پہ سر کٹانے کی آئے تو پہلے جبہ و دستار والے آگے ہوں یا پہلے پگڑی والے آگے ہوں۔ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، جب بات حضور کی آئی ہے تو پگڑی آگے نہیں، جبہ آگے نہیں، بے نمازی آگے نہیں، سب سے آگے وہ آیا ہے جسے سب سے پہلے ان کی عزت کی خبر مل گئی ہے۔ یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے گا، کتنے جبہ و دستار والے تو حجروں میں بیٹھے رہ گئے، کتنے بے داڑھی والوں نے روڈ پہ آ کر کے سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں تاکہ ناموس رسالت کی حفاظت ہو سکے، کتنے تسبیح پڑھنے والے لوگ حجروں میں بیٹھے رہ گئے، کتنے کھیتی کرنے والے لوگوں نے اپنے بیٹوں کی قربانیاں اس لیے دے دی تاکہ مصطفیٰ کی عظمت پر پیرا باقی رکھے۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے گا، دنیا کان کھول کر کے سن لے، نبی کی عظمت پہ بھونکنے والے، میرے آقا کے خلاف زبان کھولنے والے اوقات میں رکھیں، یاد رکھیں ابو بکر قبر میں ہے، عمر قبر میں ہے، عثمان قبر میں ہے، علی قبر میں ہے، مگر یاد رکھنا ان کی فکریں ابھی زمین کے اوپر ہے۔ کسی کی ماں نے ابھی اتنا دودھ نہیں پلایا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کے سامنے کوئی آقا کو کچھ کہہ سکے۔ اگر تم بھونکنے کی طاقت رکھتے ہو، خدا کی قسم محمد عربی کے غلام تمہاری زبان کھینچ کے گلے میں لپیٹنے کی طاقت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ عزت پہ حرف آیا، گر ان کی عزت پہ حرف آیا، زمانے بھر کی ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے، گر ان کی عزت، زمانے بھر کی ہر ایک نعمت، زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے ملی ہے ہم کو، گر ان کی عزت پہ حرف آیا، گر ان کی عزت پہ حرف آیا، ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، دنیا کو ہم بتانا چاہتے ہیں
چند کتوں کی بھیڑ آتی ہے اور بندے سے پکڑ کے کہتی ہے اپنے رب کو بلا، آئے وہ تیری مدد کے لیے، بلاؤ اپنے رب کو، کہاں ہے تمہارا خدا، وہ آئے تمہاری مدد کے لیے۔ میں ان کتوں کے جھنڈ سے کہنا چاہتا ہوں ہمارے خدا کی ذات اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ تیری اوقات نہیں کہ تو سوچ بھی سکے۔ اگر تجھے یاد نہ ہونا تو اپنے یہودی باپ دادا سے پوچھ لو، حاجیوں کے ایک قافلے کو روکنے کے بعد انہوں نے حاجیوں کو پکڑا تھا اور پکڑ کے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی کو، وہ آئے تمہاری مدد کے لیے۔ اس وقت میں یاد رکھنا صلاح الدین ایوبی زندہ تھا۔ یہ خبر صلاح الدین ایوبی کے کانوں تک پہنچی تھی کہ ریجینالڈ نے حاجیوں کو پکڑ کر کے ان سے یہ کہا کہ اپنے نبی کو بلاؤ، وہ تمہاری مدد کے لیے آئے۔ آج بھی محمد عربی کے غلام زندہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے کانوں تک جب یہ بات ٹکرائی تھی، تاریخ گواہ ہے 3 سال تک اس بندے نے کمر نہیں لگائی تھی بستر سے، لگاتار اس قلعے تک پہنچنے کی کوشش کی جس کے یہودیوں نے، جس کے عیسائیوں نے حاجیوں کو پکڑ کے نبی کی عزت کو چیلنج کیا تھا، اور 3 سال کے بعد جا کر کے اس کی گردن پہ تلوار رکھ کے کہا تھا او کتے تو نے کہا تھا اپنے نبی کو بلاؤ، کا اتنے سے کام کے لیے نبی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، تیری گردن کاٹنے کے لیے رب نے اپنا غلام بھیج دیا ہے۔